تعریف ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا۔ درود و سلام محمد اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ۔ شیعہ اثنا عشری مومن جماعت پاکستان اور رمضان سب کمیٹی کی جانب سے آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش کروں گا گروپ سی کے سید حسن علی عاصم حیدر سے کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک کریں۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم۔ کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت کے لیے گزارش کروں گا ہمارے ہر دل عزیز ظفر عباس کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ محمد و آل محمد صلوات۔ بابا سے دیگر نعرہ صلوات۔ یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد، میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پہ بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پہ بلوا لیا، اپنے بندے
کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس گنتے گنتے تھک گئی تھی تاروں کی نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئی تھی تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد پر محمد وآل محمد صلوات. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں یہاں پہ موجود تمام حاضرین کا، خصوصاً جو بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ورکنگ باڈی کے جو ممبران ہمارے ساتھ موجود ہیں، بچے ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں، ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمیں پورے مہینے میں سپورٹ کیا ہے، چاہے کام کے حوالے سے کیا ہو، چاہے مالی طور پہ کیا ہو، چاہے ذہنی طور پہ کیا ہو. ساتھ ساتھ والنٹیئرز، پارٹیسپینٹس، پیرنٹس، ان سب کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہر سال کی طرح اس سال بھی اس سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک فاتحے کی گزارش کروں گا ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمارے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے جڑے تھے لیکن اب ہمارے درمیان نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ان پروگرامز کو، اس جماعت کی بنیاد بنانے میں جنہوں نے بہت زیادہ مدد کی. میں وہ چند نام لے لیتا ہوں، آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے گا. مرحوم علی حسین ڈی یوسف، مرحوم ذوالفقار علی نظر علی، مرحوم علی رضا پاشیریہ، شہید عاشق عباس دریانی، مرحوم کاظم علی شاہو، اور وہ تمام مرحومین جن کا نام یہاں لینے سے رہ گیا ہو، وہ جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا پچھلے سالوں میں اور اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو ان سب کے لیے گزارش کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے گا. صحیح. تو ہر سال کی طرح ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا جس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا. کچھ لوگ تو جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو سرگرمیاں رہتی ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید ہمارے ساتھ پہلے سال جڑے ہیں یا وہ جو نہیں جانتے کہ یہاں پہ جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے سٹارٹ ہوئی اور کس طریقے سے بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ چکی ہیں. مجھے یاد ہے بچپن سے میرے والدین مجھے کہتے تھے کہ یہ مدرسہ یہ 50 سال 60 سال سے چل رہا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. پھر ہمیں کہانیاں سنائی جاتی تھیں کہ کس طریقے سے چلایا جاتا ہے. اگر کسی نے پاکستان چوک یا حقانی چوک کا نام سنا ہو جو لائٹ ہاؤس کی طرف ہے، تو اس امام باڑہ کی بنیاد وہاں سے رکھی گئی. اور آج کے زمانے میں جو راؤنڈ ٹیبل کا کانسیپٹ ہے وہ ہمیں ہمارے بزرگان بتاتے ہیں کہ وہاں سے راؤنڈ ٹیبل کا کانسیپٹ سٹارٹ کیا گیا. بچیوں کو ساتھ بٹھایا جاتا تھا، کھڑا کیا جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور ان سے جنرل نالج کے سوالات پوچھے جاتے تھے، اور ان جنرل نالج کے سوالات کو یاد کرنے کے لیے گھر پہ اسائنمنٹ دیا جاتا تھا اور پڑھ کے آتے تھے اور ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے. یہ وہ کانسیپٹ تھا جو کہ راؤنڈ ٹیبل کا کانسیپٹ تھا، جو کہ اب تمام مدارس میں رائج ہو چکا ہے. اس کے جو تحفے ہوتے تھے وہ ہر بچے کو ایک صحیح جواب دینے پہ 1 روپیہ دیا جاتا تھا. تو جو انعامات تھے وہ بہت چھوٹے تھے، لیکن جو خلوص تھا وہ الحمدللہ وہ ایسا تھا کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں بڑھتی بڑھتی آج یہاں تک آ چکی ہیں. میں خاص طور پہ کچھ بزرگان کا نام لینا چاہوں گا. کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ افسوس کے ساتھ ہمارے ساتھ آج موجود نہیں ہیں. جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں جناب صادق حسین بکالیہ صاحب، جناب اکبر علی امتیہ صاحب، اور دوسرے سینئرز ان کے ساتھ ان کی ٹیم میں جو تھے جنہوں نے یہ پورا پروگرام سٹارٹ کیا. جو ہمارے ساتھ نہیں رہے ان کے بھی میں ضرور نام یہاں پہ لینا چاہوں گا. مرحوم فضل حسین ڈی یوسف ہیں، مرحوم کاظم علی شاہو جن کا میں نام شروع میں بھی لیا. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو بزرگان کی کوششوں کی وجہ سے چیزیں بڑھی آگے، اور الحمدللہ آج اس لیول تک آ گئی ہے کہ اور ہم اپنے آپ کو اس میں شکر گزار بھی سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور بزرگان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں.
آج کی اگر بات کریں تو میں کچھ پروگرامز ہیں جو میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ پورے سال کے علاوہ جو ایک رمضان میں جو ساری سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں. تو کچھ میں چیزیں ہیں جو میں یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ڈیلی بیسس پہ حضرات کے لیے ہر عمر کے جو میلز ہیں ان کے لیے قرآن خوانی کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس کو پھر رمضان کے آخر میں ختم القرآن کیا جاتا ہے اور تمام مرحومین کو اور معصومین کو ہدیہ کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 19، 21 اور 23 کی شب کی اعمال شب قدر ہیں وہ یہاں پہ رکھے جاتے ہیں. پھر ایام مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے جو مجالس ہیں ان کو یہاں پہ انعقاد ان کا کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیلی بیس پہ فاتحہ خوانی کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے جو کہ قرآن خوانی کے بعد ہوتا ہے، جس کا ایک چھوٹا سا ہدیہ رکھا جاتا ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ کے تمام مرحومین کا جن کا فاتحہ آپ پڑھانا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ پڑھایا جا سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے وہ سرگرمیاں جس میں جو آپ سب زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، وہ ہے ڈیلی مدرسہ. ڈیلی مدرسے میں جو میجر جو ہمارا سیکشن ہے وہ 2-3 الگ الگ سیکشن ہوتے ہیں، جس میں 3.5 سال 4 سال سے بچے تقریباً 10 ساڑھے 10 سال کے بچے ہوتے ہیں، جن کو 3 ایکول گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہوتا ہے. ان کی جو گروپس کی ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے اور ڈیٹیل سے شیئر کریں گے، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اندر اس کا جو مٹیریل ہے، اس کا جو کورس ہے، یہ پچھلے 2 4 6 مہینے سے ٹیم لگی ہوتی ہے، ٹیچرز لگے ہوتے ہیں، والنٹیئرز لگے ہوتے ہیں جو کہ اس کو بنا رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کے بچوں کے ساتھ گھر پہ ایک فائل دی جاتی ہے. اس فائل میں جو ورک شیٹس ہیں، یہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ایک ورک شیٹ ہاتھ سے ٹیم اور ٹیچرز نے اور والنٹیئرز نے بیٹھ کے بنائی ہے. وہ یہ ورک شیٹس اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنائیے کہ آپ کے بچے کی جو ایج ہے اس کے حساب سے اس کو خاص طور سے کور کیا جا سکے. ایک اور چیز جو خاص ہم کوشش کرتے ہیں یہ کورس مٹیریل بنانے میں، وہ یہ کہ ہمارے عقیدے کے، ہماری اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں بن سکتی ہیں اس کو تمام چیزوں کو ایکول طریقے سے کور کیا جائے. اس میں عقائد بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں سیرت بھی ہوتی ہے، اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، اور قرآن کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کور کی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ ایک نئی چیز بھی کی گئی جو کہ گروپ سی میں، یعنی تقریباً 7 سال سے 10 سال کے جو بچے ہیں، وہ آپ پیرنٹس جانتے ہیں، جو بچے گروپ سی میں، ان کے لیے تلاوت کلام پاک کو پورے رمضان میں کرنے کے لیے بھی ہم نے قاری راشد کو انگیج کیا، اور یہاں سے بچوں کو ہم نے قرآن پڑھایا، سکھایا، اور پورے مہینے ان کی تلاوت بھی ہوئی. آپ نے جو شروع میں تلاوت سنی گروپ سی کے سید حسن علی کی، وہ بھی گروپ سی میں کے ہی بچے ہیں، اور جنہوں نے وہاں پہ تلاوت میں انٹرنل ڈیلی کلاسز میں ٹاپ کیا، تو ہم نے پھر ان سے گزارش کی کہ آ کے تلاوت کلام پاک پیش کریں. آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں تاکہ ہم دوسری چیز پہ آ سکیں. بہت سارے پیرنٹس نے ایک اور چیز بھی ہم سے پوچھتے گئے، اور ریگولر بیسس سے پوچھتے بھی ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں کہ جس طرح سے یہ مدرسہ رمضان میں چلتا ہے، تو رمضان کے علاوہ بھی کیا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو کہ یہاں پہ منعقد کی جاتی ہے؟ تو جی ہاں، بالکل. ہر ہفتے کو شام 5:30 بجے سے 7 بجے تک نرسری کے جی سے کلاس 5 اور 6 تک کے لیے یہاں پہ مدرسے کا انعقاد کیا جاتا ہے ہر ہفتے، جس میں دینیات اور نماز کلاس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں جس کے اندر مجالس، جشن اور دوسری سرگرمیاں بھی کی جاتی ہیں. تو رمضان کے فوراً بعد جو پہلا ہفتہ ہوگا، یعنی 5 اپریل، اس سے اس کے 5:30 بجے سے 7 بجے تک یہاں پہ فارمز دیے جائیں گے. اس کی جو اور ڈیٹیلز ہیں وہ آپ تمام پیرنٹس ایک واٹس ایپ گروپ میں موجود ہیں جس کے اندر سارے بچوں کے لیے مدرسے کے لیے واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے، تو اس کی ساری ڈیٹیلز وہاں پہ انشاءاللہ پرووائڈ کر دی جائیں گی. میرے حساب سے آغا صاحب تشریف لا چکے. ہم بر محمد و آل محمد صلوات. میں اس امام بارگاہ میں اور اس محفل میں آغا حسن محسنی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ آئے اور پروگرام میں انہوں نے شرکت کی. ایک اعلان میں ضرور بتاتا چلوں، وہ یہ کہ نماز عید کے بارے میں رمضان ختم ہوتے ہی انشاءاللہ عید کے پہلے دن نماز عید کا انعقاد کیا گیا ہے. صبح 7 بجے، ٹھیک 7 بجے دعائیں ندبہ شروع کر دی جائے گی، اور 7:30 بجے انشاءاللہ نماز کو شروع کر دیا جائے گا.
اس کے ساتھ ہی میں معذرت کے ساتھ آغا آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے اندازہ ہے آپ ابھی آئیں، لیکن میں گزارش کروں گا کہ پیرنٹس سے اور اسٹوڈنٹ سے مختصر سا خطاب اگر ہو سکے، اور انشاءاللہ پھر اس کے آگے ہم پروگرام کو جاری رکھتے ہیں۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ بڑے محمد اور آل محمد کی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات جو اپنے بچوں کے انعامات کے لیے اور اپنے بچوں کے مدرسے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، انتہائی ممنون و متشکر ہوں۔ اور بچوں سے خاص طور پہ میں 2 سے 3 باتیں کرنا چاہوں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ یہ انعامات کی لالچ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو انعامات کا انتظار کر رہے، ایک صلوات پڑھ کے دکھائیں محمد اور آل محمد۔ اچھا، اس صلوات میں بزرگوں کی بھی مجھے صلوات کی آواز آئی، یقیناً آپ نے کار خیر کے لیے صلوات پڑھی ہوگی۔ بہت خوشی ہوتی ہے اس طرح سے جب پروگرامات منعقد ہوتے ہیں، اس طرح سے پروگرام میں آپ حضرات کی شرکت ہوتی ہے۔ اور یہ جو مدارس کا سلسلہ ہے جو ہمارے بچوں کی تربیت کرتا ہے، یہ سلسلہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر معاشرے سے ان مدارس اور ان مکتبوں کے سلسلے کو بند کر دیا جائے تو یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے جو اصل مقاصد ہیں، جو اصل پہچان اور معرفت ہے، وہ ایک حد تک معاشرے میں کم ہو جائے گی۔ ممبر کے شعبے سے تعلق ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں مسلسل مجلسوں میں آپ حضرات مجھے نظر بھی آتے ہیں۔ ممبر پہ وہ تمام باتیں نہیں بتائی جا سکتی کہ جو باتیں ایک استاد اپنے کلاس کے شاگردوں کے درمیان کرتا ہے، اور وہ بہت ضروری باتیں ہوتی ہیں۔ میں خاص طور پہ جو پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں آپ حضرات، میں انتہائی تہہ دل سے آپ حضرات کو میں کہوں گا، اگر امکان ہے آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالا کیجیے، اپنے بچوں کے لیے کوشش کیا کیجیے۔ ہم اور آپ بعض اوقات اپنے بچوں کو اچھی اسکول ہونی چاہیے۔ اگر میں کہوں کہ بھئی آپ 2 آپشن ہیں آپ کے پاس، ایک یہ کہ آپ کے گھر کے قریب ہے، اور ایک یہ کہ ایسی اسکول ہے جہاں پہ آپ کے بچے کا فیوچر برائٹ نظر آتا ہے، تو والدین کہیں گے ٹھیک ہے میں تھوڑی بہت قربانی دوں گا اپنے بچے کے لیے تاکہ میرا بچہ اچھی اسکول میں پڑھے۔ وہ 10 سال اپنے بچے کو پڑھانے کے بعد اب اس سے کہا جاتا ہے بھائی میٹرک ہو گیا، اب کالج کے بھی 2 آپشن ہیں، ایک اچھا کالج اور ایک یہ گھر کے قریب کالج۔ تو کون سے کالج کا انتخاب کیا جاتا ہے؟ ایسے کالج کا جہاں پہ میرا بچہ پڑھے تاکہ اس کا فیوچر مزید برائٹ ہو۔ مجھے بتائیے زندگی کتنے سال کی؟ میں وہ فلسفیانہ باتیں نہیں کروں گا، مجھے 2-4 بات پیش کرنی ہے۔ 60 سال کی، 70 سال کی؟ آپ کے بچے نے 20 سال 25 سال محنت کر لی، اچھی خاصی محنت کرنے کے بعد الٹیمیٹلی اب ہوگا یہ کہ جب وہ 28 سال کا ہوگا تو اب اس کی زندگی جو بچی ہے کل 40 سال، یہ 40 سال اس کی اچھی گزر جائے گی۔ یعنی آپ کی کل محنت اپنے بچے کی 40 سالہ زندگی کو بہتر کرنے میں، اور ہونی بھی چاہیے۔ جب والدین کو پروردگار عالم نے ولی بنایا ہے اور باپ کے ہاتھ میں یہ طاقت و قدرت دی ہے کہ وہ اپنے بچے کا بہتر چاہے، تو باپ کو ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے لیے بہتر انتخاب کرے، جیسا کہ اکثر والدین کرتے بھی ہیں۔ لیکن یہ 40 سال کے بعد جب ایک بچہ، مثال کے طور پہ اس کی تنخواہ آج کے دور میں 5 لاکھ روپے ہے، تو وہ کامیاب شمار ہوگا۔ اپنا گھر ہے اس کے پاس، اپنی گاڑی ہے، اور یہ کہ اسباب اس کے پاس موجود ہیں، ثمرات ہیں، تو وہ کامیاب ایک بندہ شمار ہوگا۔ اور باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے محنت کی، کوشش کی تاکہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے، میرا بچہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن مجھے بتائیے، وہ بچہ جب قبر میں اترے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ میاں یہ بتائیے کہ ہمارے 5ویں امام کی والدہ کا نام کیا تھا، تو بچہ کہے گا کہ مجھے تو نہیں معلوم۔ وہ 60 سال کا ہے اس وقت، اس سے پوچھا جائے گا بھائی کیا ہے آپ کے امام جس کو آپ مان رہے ہیں، اس امام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ علیکم السلام۔ تاریخ ولادت کیا ہے؟ یا یہ بتائیے دور میں کیا مشکلات تھیں، کیا معاملات تھیں؟ یہ جو بنیادی ترین باتیں ہیں جسے شجرہ طیبہ کہا جاتا ہے، کیا یہ شجرہ طیبہ یاد ہے؟
تو بچہ کہے گا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. اچھا کیوں نہیں معلوم؟ کیا کیونکہ میرے باپ نے اس کی جانب فوقیت ہی نہیں دلائی, میرے باپ نے مجھے رجحان ہی نہیں دلایا کہ میں اس جانب بھی سوچتا. میری کوششیں یہ تھیں کہ میں اچھا کما لوں, 40 سال 50 سال اچھے کر لوں, لیکن وہ جو اخروی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں پہ یہ فرق نہیں ہے کہ بندے نے دنیا میں کتنا کمایا اور کتنا نہیں کمایا, یہاں پہ یہ معاملہ کہ کون اہل بیت سے کتنا قریب ہے. رسول خدا کی حدیث آپ سب کے اذان میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو, اپنے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو, کیا فرمایا وہ جاہلیت کی موت مرا. اب یہ ایک الگ عنوان ہے کہ جاہلیت سے کیا مراد ہے. جاہلیت سے مراد وہ رسول سے پہلے کا دور جب بت پرستی, جو وہ جاہلیت کا دور تھا. یہ رسول نے فرمایا اگر امام کو پہچانے بغیر کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو وہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے. امام کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ 3 مختلف علماء نے اس کے طریقے بتائے. ایک بنیادی ترین امام کی پہچان یہ کہ والد کا نام معلوم ہو, والدہ کا نام معلوم ہو, تاریخ ولادت معلوم ہو, تاریخ شہادت معلوم ہو. یہ بنیادی ترین بات ہے, یہ والی معرفت. اس سے بڑھ کے ایک معرفت یہ آتی ہے وہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو یا تو اللہ جانتا ہے یا علی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اللہ کو پہچانا ہے تو یا تو رسول نے پہچانا ہے یا امام علی نے پہچانا. ایک وہ والی معرفت ہے. اور ایک درمیانی معرفت جو حضرت سلمان کے پاس تھی, جو حضرت میثم تمار کے پاس تھی, جو مالک اشتر جیسوں کے پاس تھی. ہم سے کون سی معرفت کا تقاضا کیا گیا؟ تو علماء جواب دیتے ہم سے پہلی اور آخری نہیں, یہ جو درمیانی معرفت ہے نا کہ انہیں پروردگار عالم کا نمائندہ خاص اس عقیدت و معرفت سے مانے, ہمیں وہ والی معرفت مانگی گئی. میں ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, ہمیں کوشش تو ہماری ہے کہ ہم وہ والی معرفت کو حاصل کریں, لیکن کیا ہمارے بچوں کو یہ بنیادی معلومات بھی معلوم ہے یا نہیں کہ میرے امام کی تاریخ پیدائش کیا ہے, ہجری کیا ہے؟ نہیں معلوم. اگر میرا بچہ نہیں جانتا تو اس کا قصور کس کا ہے اس میں؟ کیا میرے بچے کا قصور ہے؟ نہیں, میرے بچے کا قصور نہیں ہے. قصور یہاں پہ میرا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کبھی اس جانب متوجہ نہیں کیا. میں نے اسکول کی جانب متوجہ کیا, میں نے اپنے بچے کو اچھے کالج اور اچھی پڑھائی کی جانب تو متوجہ کیا, لیکن میں نے اہل بیت کے قریب نہیں کیا. اسی لیے ضروری ہے ان تمام مدارس کو اسی انداز سے اور اس سے بہتر انداز میں اس طرح سے خدمت انجام دی جائے. رمضان کے 1 مہینے میں یہ خدمت نہیں ہوتی. 1 مہینہ فقط ماں باپ کو یہ سمجھنے میں لگتا ہے کہ مدرسے کا کام یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹے میرے بچے کو پالے. میں گھر میں اپنے بچے کی آواز سن کے تھک گیا ہوں, اب 1 گھنٹہ میرے بچے کو جن کو میں نے مدرسے کے حوالے کیا وہ بتے. نہیں, یہ مدرسے کا کام نہیں. 1 مہینہ والدین کو یہ سمجھنے میں لگتا ہے کہ یہ مدرسہ انتہائی ضروری ہے. ہوتا یہ کیا, 1 مہینے بعد جو تعداد مدارس میں آ رہی تھی بچوں کی وہ تعداد کم ہو جاتی ہے. اب اس کے 2 آپشن ہیں. پہلا آپشن یہ کہ یا تو مدرسے نے کام کرنا چھوڑ دیا, تو جب مدرسے نے کام کرنا چھوڑ دیا تو پھر والدین نے بچوں کو بھیجنا چھوڑ دیا. یا دوسری وجہ یہ کہ وہ جو رجحان رمضان میں تھا وہ باقی پورا سال رجحان نہیں. تو اس کا جواب یہی ہے کہ مدرسے کام کرتے ہیں. یہ مدارس میرا خیال ہے پورا سال ہم لوگ کا اس طرح مدرسہ جاری ہوتا ہے. تو مدرسہ پورا سال محنت کر رہا ہے, اساتذہ آ رہے ہیں بچوں کو پڑھانے, کلاسز ہو رہی ہیں. میرا بچہ نہیں جا رہا, تو میرا بچہ جو نہیں جا رہا اس میں قصور میرے بچے کا نہیں. میں دوبارہ وہی بات عرض کروں, قصور میرا ہے. قیامت کے میدان میں یا خود قبر میں بچہ اس باپ پہ فخر کرے گا کہ جس باپ نے اس کو اہل بیت کی معرفت حاصل کروائی. فخر کرے گا کہ وہ میرا باپ تھا. اس بات پہ فخر نہیں ہوگا. ہاں, یہ زندگی میں تو فخر کر سکتے میرے باپ نے اچھی کالج اچھا اسکول میں مجھے بھیجا, اچھی یونیورسٹی بھیج دیا, میں اچھا کمانے لگا. دنیا میں تو فخر کرے گا, لیکن ہمیشہ ہمیشہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ پہ فخر کرے, آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کا احترام اسی طرح سے کرے جیسا کہ ہونا چاہیے, تو اہل بیت کی سیرت سکھائیے اپنے بچوں کو. اہل بیت کی معرفت کے لیے اپنے بچوں کو پابند کریں. بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام کروں. آپ دیکھیے اس رمضان المبارک میں کئی گھرانے ایسے ہوں گے جہاں پہ قرآن مکمل ہوا, بچوں نے قرآن مکمل کیا. یہ جو بچے قرآن مکمل کر رہے ہیں, میں ان کی بھی 2 قسمیں اگر کروں. پہلی قسم ان بچوں کی جن کو ان کے راؤنڈ ٹیبل یا مدرسے سے یہ ٹاسک ملا ہوا تھا کہ آپ کو قرآن مکمل کرنا ہے تاکہ انعام ملے گا. تو وہ جو بچہ قرآن مکمل کر رہا ہے انعام کے لالچ میں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک الگ زاویہ. ایسے بھی بچے ہیں, ایسے بھی گھرانے ہیں جہاں بچہ مدرسے نہیں جا رہا یا مدرسے سے اسے کام نہیں دیا گیا, وہ پھر بھی قرآن مکمل کر رہا ہے. اس نے قرآن مکمل کیا. پوچھیے آپ اس بچے سے
جا کے دیکھیے اس گھر میں ایسا کیا ہوتا ہے, کیوں اس بچے نے قرآن مکمل کیا اور ہمارے گھر کے بچوں نے قرآن مکمل نہیں کیا, ہمارے بچے نے وہ رغبت نہیں دکھائی. اس کا جواب ایک میں دوں گا, اس کا جواب صرف اور صرف یہ, کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں وہ ماحول ہی نہیں بنایا جو اس گھر میں اس بچے کے لیے ماحول تھا. تو قصور دوبارہ بچے کا نہیں ہے, قصور اس ماحول کا ہے. قصور ہمارا ہے کہ ہم وہ ماحول نہیں بناتے. بچوں کی تربیت نہ ہونے کے بعد اکثر والدین یہ کہتے ہیں مولانا ہمارے بچے جو ہے نا وہ ہمارا کہنا نہیں مانتے, ہمارے بچے احترام نہیں کرتے, سامنے سے جواب دیتے ہیں. میں سامنے سے کہتا ہوں یہ جو بچے آپ کا احترام نہیں کر رہے, یہ جو آپ کو سامنے سے جواب دے رہے ہیں, یہ کیوں دے رہے ہیں جواب؟ اس لیے کیونکہ اس بچے کو وہ اہمیت نہیں معلوم جو ایک باپ کی تھی. یہ باپ کی اہمیت یا ماں باپ کی اہمیت, والدین کی اہمیت یہ کیسے پتہ چلتی؟ جب آپ بچے کو اسکول سے ہٹا کے مدرسے بھیجتے. کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ اپنے اسکول کی جانب توجہ نہ رکھیں, نہیں, توجہ ہونی چاہیے, اسکول بہتر ہونا چاہیے, لیکن جتنی توجہ اسکول سسٹم پہ کی جاتی ہے اس سے زیادہ توجہ مدرسے پہ ہونی چاہیے. اس سے زیادہ توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ میرے بچے نے آج مدرسے میں جو گیا تو وقت پہ پہنچا یا نہیں پہنچا, یا اگر میں نے اپنے بچے کو لینا چھوڑنا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے کسی کام میں مصروف ہو گیا اور میں نے بچے کو چھوڑ دیا, یا اگر میری مصروفیت زیادہ میں تو کوئی دوسرا متبادل راستہ اس کے لیے اختیار کروں. محنت والدین آج کریں گے ایک مالی کی طرح, کہ وہ جب بیج بوتا ہے تو کتنی محنت کرتا ہے, کتنی حفاظت کرتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو میرا بیج ضائع ہو جائے. 10 سال کے بعد, 15 سال کے بعد جب وہ بیج درخت بن جاتا ہے تو وہ سایہ بھی دیتا ہے, وہ ٹھنڈی ہوا بھی دیتا ہے, وہ پھل بھی دیتا ہے. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جتنے مومنین موجود ہیں پروردگار سب کے تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمیں معرف اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ واسطہ ہے تجھے محمد اور آل محمد کا ظلم و جور کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے آوان اور انصار میں سے شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات. ساتھ ساتھ میں کانودہ شیعہ اثنا مومن جماعت پاکستان کے پریسیڈنٹ جناب رجب علی سنسرا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آ کے, اور آغا سے بھی گزارش کروں گا کہ ایک بار یہاں آ جائیں اور آپ کا جو ہدیہ ہے وہ آپ تک پہنچایا جا سکے. اور محمد وآل محمد صلوات. ہم صرف رمضان نہیں, پورے سال میں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے, کسی قسم کا کام ہوتا ہے, تو شاید ہم سب کے زبان پہ ایک نام ہوتا ہے اور ہم سب کے اسپیڈ ڈائل پہ بھی شاید ایک ہی نام ہوتا ہے فون میں. تو ساجد سے گزارش کروں گا جو یہاں کے مجاور ہیں کہ وہ آ کے اپنا ہدیہ ریسیو کر لیں. پر محمد وآل محمد صلوات. صحیح, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. بچوں سے معذرت, لیکن آج کا پروگرام تھوڑا سا چینج اس طرح سے کیا ہے کہ ہمیشہ بچوں کو انعام دے کے اپنی کلاسز میں بھیج دیا جاتا تھا. آج سارے بچوں کو انعام یہیں سے ملے گا, تو بچوں کے لیے ایک اچھی بات ہے یہ. لیکن اگر بچوں کو انعام جلدی دے دیا تو دوسروں کو نہیں دے سکیں گے, تو اسی لیے ہم پہلے دوسرے چھوٹے چھوٹے انعام مکمل کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ بچوں کو بھی بلا لیا جائے گا. پر محمد وآل محمد صلی جو ڈیلی بیسس پہ ہوتی تھی اس میں آنے والے لوگوں کو ان کا ہدیہ, ان کا انعام پہنچائیں گے. تو میں سب سے پہلے تو گزارش کروں گا جناب صادق حسین وکالیہ صاحب سے, زحمت دوں گا کہ وہ آپ یہاں پہ آ کے قرآن خوانی کے پارٹیسپینٹس کو ان کے انعامات تقسیم کر سکیں. اور محمد وآل محمد صلوات. ہم انعامات کا آغاز کریں گے سب سے پہلے اس شخص سے کہ جو پورا مہینہ جس نے اس چیز کی ذمہ داری لی اور قرآن خوانی کی ذمہ داری کی جو محفل ہوتی ہے اس کو بہت خوب طریقے سے لیڈ کرتے ہیں. ذوالفقار علی ڈی یوسف. جناب انیس الحسن وکالیہ. جناب محمد ثقلین. محسن. ضامن رضا. سرفراز علی. عمران حسین لاکھانی.
جناب صابر پٹیل، حبیب شاہو، علی اصغر، سید عامر زیدی، ذیشان سلیمان، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب علی حسین سلیمان. معیز پاشیریا، سیف علی، اسد علی امتیہ، مسلم رضا امتیہ، ذوالقرنین حیدر، مرتضی علی، تابش شاہو، تقی چارولیا، جناب اکبر حسین امتیہ، جناب محمد جواد وکالیہ شاہو، علی عمار شاہو، حر عباس، آغا سولت، زیغم، ساجد سنسرا، اور آخر میں محمد امین. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں اس سیگمنٹ کو ختم کرنے سے پہلے ایک ایسے شخص کا ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ ہماری جماعت کا ایک بہت اہم حصہ رہے. میں نے جیسے میں نے شروع میں بتایا، جب سے بچپن سے میں نے دیکھا، اور جو میرے بڑے بتاتے ہیں، وہ پچھلے 30-40 سال سے قرآن خوانی کو اور رمضان کے پروگرامز کو لیڈ کرتے رہے. میں مرحوم کاظم علی شاہو صاحب کی بات کر رہا ہوں، جو پچھلے سال تک ہمارے ساتھ تھے لیکن اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہم سب ان کو کاظم چاچا کہلاتے تھے. تو میں ان کے کاظم چاچا کے جو شہزادے ہیں، جو صاحبزادے ہیں، منیر حسین شاہو، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک دفعہ یہاں آ جائیں. رمضان سب کمیٹی اور کانل شیعہ ساشی مومی جماعت نے ایک حقیر سا تحفہ ان کے لیے رکھا ہے. ایصال ثواب کے لیے میں گزارش کروں گا 3 دفعہ درود پڑھ لیں. تھوڑی سی دیر اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر ایک ایکٹیویٹی وہ ہوتی ہے جو بچوں کے لیے ڈیلی مدرسہ ہوتا ہے، لیکن دوسرا ریٹن ایگزام کا انعقاد کیا جاتا ہے جو کہ مدرسے کے بعد والے بچے، یعنی 10-11 سال سے لے کے اوپر تک کے جو مرد اور حضرات ہوتے ہیں، بچے بچیاں، ان سب کے لیے رکھا جاتا ہے. اس میں جو کورس رکھا جاتا ہے وہ فقہ، سیرت، اخلاقیات اور عقائد پہ فوکس کیا جاتا ہے. یہ جو بچے ہیں ان کو 4 الگ الگ گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے.
گروپ ڈی جس میں 11 سال سے 15 سال کے بچے بچیاں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے گروپ ای میں 15 سال سے 18 سال کے بچے بچیاں ہوتے ہیں. اور گروپ ایف میں 19 سال سے 23 سال کے, اور جی میں 24 سال کے اوپر خواتین و حضرات اس میں شرکت کرتے ہیں. میں ان کے انعامات کی ڈسٹریبیوشن کے لیے گزارش کروں گا جناب سیکریٹری جناب صابر پٹیل صاحب سے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور بچوں میں انعامات تقسیم کریں. اور محمد وآل محمد صلوات. ہم سب سے پہلے گروپ ڈی کو سٹارٹ کریں گے. گروپ ڈی میں ہم یہاں پہ پوزیشن کا اناؤنس کریں گے, اور ساتھ ساتھ جو کامن پرائز ہے بوائز کے وہ ہم یہاں سے اناؤنس کریں گے. خواتین کے جو انعامات ہیں اس کا میں اناؤنسمنٹ انشاءاللہ اس کے بعد کروں گا, تو وہ آپ اس کے حساب سے ریسیو کر سکتے ہیں. گروپ ڈی میں پہلے بتاتا چلاؤں کہ ایک فرسٹ پوزیشن ایک بچے نے حاصل کی ہے اور 2 لوگوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 ایسے بچیاں بھی تھے جنہوں نے سیکنڈ پوزیشن کے بہت کلوز تھے. اصولاً ان کی کوئی پوزیشن بن نہیں رہی تھی, لیکن مینجمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو ایک ڈسٹنکشن کا پرائز ضرور دیا جائے, کیونکہ وہ اتنا کلوز تھے, آئی تھنک 1 نمبر کا بھی ڈفرینس نہیں تھا. تو سب سے پہلے میں جو ڈسٹنکشن پرائز ہے اس کے لیے میں گزارش جو اناؤنس کروں گا وہ ہے فیمیل میں پہلا ڈسٹنکشن پرائز, اور جو پارٹیسپینٹ کا نام ہے وہ سہرش فاطمہ ڈاٹر آف شبیر علی. اگر ان کے گھر سے کوئی یہاں ہے تو میں گزارش کروں گا کہ آ کے اپنا انعام وصول کر لیں. جو ڈسٹنکشن ہے ان کا انعام ان کو پہنچا دیا جائے گا. جو دوسری ڈسٹنکشن ہے وہ ہے میلز میں یعنی بوائز میں, اور جو پارٹیسپینٹ کا نام ہے محمد اشہد مہدی سن آف ظہیر عباس. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ پوزیشن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2 سیکنڈ پوزیشن ہے. اتفاق کی بات ہے کہ دونوں سیکنڈ پوزیشن خواتین میں ہیں, یعنی بچیوں میں سیکنڈ پوزیشن ہے. جو پہلی سیکنڈ پوزیشن ہے اس پارٹیسپینٹ کا نام ہے امت الزہرا ڈاٹر آف محمد تقی. اور جو دوسری سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے ان پارٹیسپینٹ کا نام ہے مقدس فاطمہ ڈاٹر آف محمد اکبر. اس کے ساتھ ساتھ گروپ ڈی کے خالی ہم کامن پرائزز کا یہاں پہ ڈسٹریبیوشن کی طرف آ جاتے ہیں. گروپ ڈی میں جو میلز ہیں ان کی کامن پرائزز کا میں اناؤنس کروں گا. آپ سے گزارش ہے کہ جو پارٹیسپینٹ یہاں ہیں وہ یہاں پہ آ کے اپنا انعام وصول کر لیں. سب سے پہلے عباس علی سن آف علی رضا حاصل کیا, اور ان کا نام ہے علی عمار شاہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کامن پرائزز کا اعلان کریں گے. سب سے پہلا نام ہمارے دوست عباس علی سن آف علی رضا. دوسرا نام ہے علی طہا طفیل عباس. تیسرا نام ہے وہ ہے حامد حسین فدا حسین. پھر ہے محمد مشتبہ محمد رضا محمد جواد. محمد منتظر محمد رضا. محمد نافع شاہد علی. حسن ساجد علی. سید محمد ایان زیدی. سید سمر عباس رضوی. تھوڑی سی زحمت اور دوں گا, کچھ پارٹیسپینٹس باقی ہیں. ہم اگلے گروپ میں آ جاتے ہیں, گروپ ای میں آ جاتے ہیں. گروپ ای کے کامن پرائزز کا اعلان میں یہاں کر دیتا ہوں. جو میلز ہیں اگر یہاں پہ موجود ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ آ کے اپنے انعام وصول کر لیں. سب سے پہلے گروپ ای میں عباس علی ظہیر عباس, احمد حسین فدا حسین, اون علی الطاف حسین, جان علی محمد رضا,
محمد علی الطاف حسین. ہم اگلے گروپ کی طرف آتے ہیں, گروپ ایف بوائز کی طرف, جس میں سب سے پہلا نام ہے حسنین علی محمد حسین, محمد راہیل صادق علی, مظہر عباس عطا محمد, شیر زاہد حسین, اس کے ساتھ ساتھ گروپ جی میں آخری دو پارٹیسپینٹس عمران حسین لاکھانی اور آخری پارٹیسپینٹ محمد امین یاسین علی. جو کامن پرائزز خواتین کے یعنی فیمیل پارٹیسپینٹس کے, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پروگرام ختم ہونے کے بعد ان کے گھر سے کوئی بھی آیا تو سلپ لے کے یہاں پہ کاؤنٹر پہ آ جائیں, انشاءاللہ ان تک ان کے انعامات پہنچا دیے جائیں گے. اب یہ ہے کہ ہم آئیں گے بچوں کے انعامات کی طرف. تو بچوں کے انعامات سے پہلے بچوں کے ٹیچرز کا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. میں نے شروع میں ساری ڈیٹیلز بتا دی, میں انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کورس کیسے بنتا ہے, ٹیچرز کیسے شارٹ لسٹ ہوتے ہیں, سب کچھ یہ. لیکن ایک چیز سمجھنا ضروری ہے جس کے اوپر آغا صاحب نے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا, وہ یہ کہ بچوں سے گزارش کروں گا ایک دفعہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیں. ٹھیک ہے, جو گزارش یہ ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس جب مدرسہ جب ایز مینجمنٹ جب آپریٹ کرتے ہیں, جب ٹیچرز ہوتی ہیں, تو وہ ان کے بچوں کے ساتھ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 3 سال سے 10 سال تک کے, ان کے بچوں کے چیلنجز اور بچوں کی چیزیں بہت الگ الگ طریقے سے آتی ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے کلاس میں آ کے سو جاتے ہیں, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ دوسری کلاس میں سے مل رہا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے مستیاں کرتے ہیں, لیکن اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچے مستیوں کے دوران اپنے آپ کو یا کسی اور کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اچھی بات یہ لگتی ہے کہ بہت سارے پیرنٹس اس چیز کو, اس چیلنج کو سمجھتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, لیکن افسوس تھوڑا سا اس بات پہ ہوتا ہے, تھوڑی سی ڈی موٹیویشن اس پہ ہوتی ہے. کچھ پیرنٹس آ کے ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ بچوں کو سنبھالنا 1 گھنٹہ تو مدرسے کا کام ہے, ہم کیوں سنبھالیں, ہمیں تو شاپنگ پہ جانا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر تھوڑی سی ڈی موٹیویشن ہوتی ہے. میں 1-2 کیسز بغیر آف کورس نام لیے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ ہم سب یہ سمجھیں کہ یہاں پہ بھی جو لوگ آتے پڑھاتے ہیں, جو لوگ مینجمنٹ میں ہوتے ہیں, ان کے اینڈ سے کیا چیلنجز ہوتے ہیں اور یہاں پہ وہ کیا چیز فیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ سب والنٹیئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آغا صاحب نے کہا کہ وہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ اگر بچہ آپ کا یہاں پہ مدرسے میں آ رہا ہے تو یہ ماحول فراہم کرنا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. اور پیرنٹس کی ذمہ داری جہاں تک ہے تو اس میں اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ جو مینجمنٹ ہے وہ 1 گھنٹے کے لیے بیبی سٹنگ کر رہی ہوگی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں چھوٹی سی. ایک پیرنٹ سے ہم نے شکایت کی کہ آپ کا بچہ ایسی مستی کر رہا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا. تو پیرنٹ نے سامنے سے ہمیں کہا کہ آپ اس کو مارتے کیوں نہیں ہیں, آپ اس کو ڈراتے کیوں نہیں ہیں, آپ ان کو بولے کہ نیچے سے سر آئیں گے آپ کو آگے لے جائیں گے. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو مدرسے میں فوکس کی جا سکتی ہے, یہ وہ چیزیں نہیں جو کہیں بھی فوکس کی جا سکتی ہیں. آپ یقین کریں یا نہیں کریں, لیکن کچھ ایسے پیرنٹس بھی ہیں جب ان کو اوپر میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے اور ان تک بچوں کی اسٹیشنری پہ پہنچائی جاتی ہے تو وہ ٹیچر کے سامنے اسٹیشنری زمین پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں. صرف اس لیے کرتے ہیں وہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 1 مہینہ جو ہے وہ بچوں کے لیے یہاں پہ بچوں کو بک کر لیا گیا. ہمیں اس بات پہ پیرنٹس آ کے اگین شکایت کرتے ہیں کہ اگر آپ سے بچے نہیں سنبھل رہے تو پہلے ایڈمیشن نہیں لینا چاہیے تھا. ہمارے پاس بہت مدرسے ہیں اور ہم تو آپ کے مدرسے میں لا کے ہم نے خدا نخواستہ کسی قسم کا احسان کیا. تو یہ ساری جو شکایتیں ہیں دل کی, یہ بتانا اپنا سمجھ کے بتا رہا ہوں, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ٹیچرز بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں. 1 مہینہ ٹیچرز جب والنٹیرلی جب آ کے کام کرتے ہیں تو ان کے گھر میں بھی ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اپنی ان کی زندگیاں بھی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو میں گزارش کروں گا کہ آئندہ آگے چلتے ہوئے یہ ساری چیزیں آپ لوگ سب ذہن میں رکھیں گے اور ان چیزوں کو تھوڑا سا ان چیزوں کا جس کے اینڈ سے کوئی ایسا فیل ہوتا ہے تو خیال رکھیں گے. اسی پوائنٹ میں گزارش کروں گا کہ ان تمام ٹیچرز کے لیے, تمام والنٹیئرز کے لیے, وہ لوگ جو کورس بناتے ہیں, وہ لوگ جو کسی بھی طریقے سے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے 3 دفعہ باواز بلند صلوات پڑھ لیں. کی بات جب آتی ہے تو ٹیچرز کے انعامات کے لیے میں آغاز صاحب سے گزارش کروں گا, صاحب اگر آپ یہاں پہ تشریف لا سکیں. گروپ اے اور گروپ بی میں جو ہماری ٹیچرز ہیں وہ خواتین ٹیچرز ہیں, تو ان کے انعام ان تک پہنچا دیے گئے. گروپ سی میں جو
جو ٹیچرز ہیں اس میں سب سے پہلے جیسے نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے قرآن کی ریسائٹیشن کو اس دفعہ انٹروڈیوس کرایا تھا، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں اور گزارش بھی کروں گا قاری راشد علی سے کہ وہ آئیں اور اپنا انعام یہاں سے آ کے وصول کریں. پر محمد وعلی محمد صلوات. اس کے ساتھ ساتھ دو ایسے والنٹیئرز جنہوں نے جو ہماری ایک ٹیم جو ہماری ٹیم کا پارٹ تھے لیکن انہوں نے ایکسٹرا مائل جا کے کورس کو بنانے میں گروپ سی کے لیے اور ان کو پڑھانے میں بہت زیادہ ایفرٹ کی. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا محمد امین سے کہ وہ آ کے اپنا تحفہ وصول کریں. اور پھر محمد نیسم. ٹھیک ہے آغا صاحب، تھوڑی سی زحمت اور دوں گا. اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی انعامات پہ آ جاتے ہیں. بچے تیار ہیں؟ انعامات پہ آ جائیں. سب سے پہلے کس گروپ کا کریں؟ گروپ اے کا کریں، بی کا کریں، سی کا کریں؟ اچھا کسی کو یاد ہے پچھلے سال ہم نے سب سے پہلا گروپ کون سا کیا تھا؟ اے کیا تھا. تو اس بار سی کر لیں. چلے گروپ سی سے سٹارٹ کرتے ہیں. گروپ سی والے کم ہیں تو آپ لوگ کی باری جلدی آ جائے گی. ٹھیک ہے. گروپ سی میں 23 بچے تھے اور یہ جو بچوں کا جو ایج گروپ تھا یہ 8 سے 10 سال کے بچے تھے. کورس میں کیا کیا پڑھایا گیا وہ میں نے آپ سارے پیرنٹس کو بتا دیا. جو انعامات ہیں وہ تین قسم کے انعامات ہوں گے جو کہ گروپ سی کو دیے جائیں گے. سب سے پہلا تو کامن پرائز ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ فل اٹینڈنس کا پرائز، یعنی جن اسٹوڈنٹس نے پورا مہینہ اٹینڈنس رکھی ان کو پرائز دیا جائے گا اور آخر میں پوزیشن کا پرائز بھی دیا جائے گا. تو سب سے پہلے ہم اناؤنس کریں گے تھرڈ پوزیشن کس کی ہوگی؟ گروپ سی تھرڈ پوزیشن. گروپ سی تھرڈ پوزیشن جس بچے نے لی ہے اس کا نام ہے شبیب مصطفیٰ آصف رضا. شبیب مصطفیٰ آصف رضا. اچھا، بچوں کو اگر یہاں پہ اٹھانے مشکل ہے تو ان کو ساتھ ساتھ شاپر دی جائے گی. تو اگر ان کے پیرنٹس سے گزارش ہے کہ اگر وہ آ کے والنٹیئرس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے انشاءاللہ وہ ریسیو کر لیں. سیکنڈ پوزیشن جو حاصل کی وہ ہے احد حسن بھوجانی ذوالقرنین عباس بھوجانی نے. اور فرسٹ پوزیشن جو حاصل کی ہے یہ وہی بچے ہیں جنہوں نے پروگرام کی شروع میں تلاوت بھی کی. سید حسن علی سن آف عاصم حیدر. ٹھیک ہے، میں ساتھ ساتھ بتاتا بھی چلوں کہ یہ وہ بچے ہیں تمام جن کے جو نمبرز ہیں اس میں اورل کے نمبر بھی شامل ہیں، یعنی قرآن اور تلاوت کے نمبر بھی شامل ہیں، اور جو ریٹن ایگزام ہوا تھا جس میں سیرت اور اخلاقیات کے حوالے سے چیزیں تھیں وہ بھی شامل ہیں. میں آغا صاحب سے شکر ادا کروں گا کہ وہ یہاں پہ آئے. بر محمد وعلی محمد صلوات. دینے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب اون علی دریانی صاحب سے کہ اگر وہ یہاں پہ آ کے بچوں میں کامن پرائزز کو تقسیم کر سکیں. گروپ سی کے کامن پرائزز کی طرف چلتے ہیں. میں نام لائن سے نام لوں گا تو انشاءاللہ جو بچہ اپنا نام سنے وہ یہاں پہ آ کے ایک ایک اپنا تحفہ ریسیو کر سکتا ہے. علی اصغر معصوم علی. اللہم صلی علی علی اصغر طفیل عباس. علی نقی محمد قاسم. عطائے عباس مظفر علی. اون علی جعفر. فواد علی محمد ہمایون. فہیم محبوب علی.
محمد ہادی فرحان حسین. اگلا انعام اناؤنس کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا اگر محمد ہانی وسیم عباس. محمد اوسجا حسین اسد رضا. مزمل علی منور علی. رضا کاظم رضا. سید حسنین علی آبدی رضا علی آبدی. صاحب سے شکر گزار ہوں کہ وہ آج کے پروگرام میں تشریف لائے. اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سید محمد علی زیدی رئیس عباس. سید محمد مظہر اکبر رضوی. سید احمد مشتبہ زیدی. سید علی مہدی تقوی. سید محمد مصطفیٰ حسن. سید محمد اون تقوی. سید محمد اذان زیدی. گروپ اے اور گروپ بی. گروپ بی کریں گروپ اے کریں. اچھا کیونکہ گروپ بی کے لیے ایک سرپرائز ہے. ٹھیک ہے, گروپ اے کے بچوں کو میں ایک ایک کر کے یہاں پہ بلاؤں گا, تو اگر یہاں پہ موجود ہے تو ان سے گزارش ہے گروپ اے انعام وصول کر لیں. سب سے پہلا جو نام ہے وہ ہے ابو الحسن الطاف حسین. علی حیدر عباس علی موسیٰ سرور. علی نقوی ہو گیا. محمد سرور. ہم آگے چلتے ہیں. ارحم حامد حسین. غازی عباس ارتضی حسین. اچھا, ان بچوں کو بھی یعنی گروپ اے کے بچوں کو بھی 2 قسم کے انعامات دیے جائیں گے. ایک کامن پرائز ہے اور ایک فل اٹینڈنس کا بھی انعام ہے. اس کے بعد محمد ابراہیم مسلم رضا. محمد ارحم عباس جعفری. اشتر فرحان حسین. مظاہر رضا ساجد رضا. مہدی رضا علی رضا. محمد حیدر یوسف سن آف مرتضی فضل. محمد مسلم احسن رضا. محمد منتظر.
منتظر کا محمد منتظر. son of محمد لقمان. اکبر رضا کاظم رضا. انبر رضا کاظم رضا. سید عباس حیدر آبدی. تقی حسین. اور آخری نام وسیع عباس محمد رضا. ہوتا یہ ہے کہ ہر سال گروپ بی کے ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ گروپ بی کے ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ نہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں نہ بہت بڑے ہوتے ہیں. تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو ہم پوزیشن نہ دیں یا کوئی انعام الگ سے نہ دیں بچے اچھا پڑھنے پہ, اور ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو ہم ایسی پوزیشن دے دیں جس کی وجہ سے دوسرے بچے ڈی موٹیویٹ ہو جائیں. تو اس بار مینجمنٹ نے تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقہ نکالا ہے. ہم نے کیا یہ ہے کہ 3 پوزیشن دینے کے بجائے ہم نے 10 بچوں کو ان کی اپنی قابلیت کے حساب سے ان کی کیٹیگری بنا کے ان کو ڈسٹنکشن دیے ان 30 بچوں میں سے. ٹھیک ہے, تو جو کیٹیگریز ہم نے الگ الگ کی ہیں میں آپ وہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اس کے اندر جو پہلی کیٹیگری ہے وہ ہے بیسٹ بیہیویئر کی. تو پورا مہینہ جس بچے نے سب سے اچھا بیہیو کیا اس کے اندر کچھ بچے ہیں. پھر ٹاپ پرفارمرز کی ایک کیٹیگری ہے جس کے اندر بچوں نے اچھا یاد کیا اور ایگزام میں اچھا سنایا. پھر اس کے بعد جو تیسری کیٹیگری ہے وہ ہے کلاس پارٹیسپیشن کی. بچے یہاں پہ آ کے کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت اچھا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کچھ اچھے بچے ہوتے ہیں جو یہاں پہ آ کے پارٹیسپیٹ نہیں کرتے اور جو سبق دیا جاتا ہے اس کو یاد نہیں کرتے. تو ان بچوں کو بھی جو کہ پورا مہینہ محنت کرتے ہیں اور کسی وجہ سے آخری دن ایگزام کے دن نہ جواب دے پائیں, ان کو بھی ہم نے اس میں کور کر لیا ہے. اور جو آخری کیٹیگری ہے وہ ہے نیٹ ورک کی. آپ لوگوں کو جو فولڈرز ملتے ہیں ان فولڈرز کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ کا بچہ جو ایکٹیویٹیز کر رہا ہے جو کلرز کر رہا ہے اس کے اندر جو سب سے صاف ستھرا کام کیا ہم نے ایک کیٹیگری ان کی بھی بنا دی ہے. تو ہم سب سے پہلے ان کیٹیگریز کو لے کے اسٹارٹ کریں گے. میں شکر گزار ہوں جناب مولانا دریانی صاحب کا کہ وہ ہمارے ساتھ آئے. میں اس کے ساتھ ساتھ گزارش کروں گا جناب کنوینئر جناب انیس الحسن وکالیہ صاحب کا کہ وہ آئیں اور آخری کیٹیگری میں انعامات تقسیم کریں. بر محمد وعلی محمد صلوات. پہلے ڈسٹنکشن کی کیٹیگری کی طرف آتے ہیں جس میں ہے بیسٹ بیہیویئر. بیسٹ بیہیویئر میں جو سب سے پہلا نام ہے وہ ہے حسن رضا سہیل رضا. بیسٹ بیہیویئر میں جو دوسرا نام ہے وہ ہے علی حیدر سفیر حسین. کیٹیگری کی طرف آتے ہیں ٹاپ پرفارمر. ٹاپ پرفارمر یہ وہ بچے ہیں کہ جنہوں نے سبق بہت اچھا یاد کیا اور آخر میں بہت اچھا سبق سنایا. اس میں جو پہلا نام ہے وہ ہے محمد مسلم محمد حسن. جو دوسرا نام ہے وہ ہے شجاع عباس بھیمانی. ٹھیک ہے, تیسری کیٹیگری پہ آتے ہیں جو ہے کلاس پارٹیسپیشن کی. یہ واحد کیٹیگری ہے جس کے اندر ہم نے 4 بچوں کو چنا ہے. یہ وہ 4 بچے ہیں جنہوں نے پورا مہینہ بہت اچھے طریقے سے کلاس پارٹیسپیشن کی ہے. جس میں پہلا نام ہے وہ ہے سید جان عباس رضوی. جو دوسرا نام ہے وہ ہے شبیع الحسن حامد حسین.
تیسرا نام اس کیٹیگری میں ہے وہ ہے محمد ہادی محمد عابد. اور چوتھا نام اس کیٹیگری میں محمد ریان علی رضا. ڈسٹنکشن کے لیے کیونکہ ایک الگ سے بھی تحفہ دیا جا رہا ہے کامن پرائز سے ہٹ کے. اس میں جو آخری کیٹیگری ہے وہ ہے نیٹ ورک کی, یعنی جو سب سے صاف ستھرا کام ورک شیٹس میں پورے مہینے میں بچوں نے کیا. اس میں جو پہلا نام ہے وہ ہے سید محمد ہادی سجاول. اور دوسرا نام ہے عباس رضا علی رضا. اس کے بعد ہم کامن پرائزز کی طرف چلیں گے جو کہ آخری کیٹیگری ہے اس پروگرام کی. جو پہلا نام ہے گروپ بی میں کامن پرائز کا وہ ہے آہل عباس مہدی عباس. علی اصغر غلام مصطفیٰ. علی حسن محمد مہدی رحمانی. علی مہدی محمد سرور. علی مرتضی محمد امین. سلمان محمد مصطفیٰ. حیدر وسیع حیدر. حجت علی محمد لقمان. محمد علی رضا امین مرزا. منہال رضا ساجد رضا. محمد اون. محمد ہادی علی رضا. بچوں سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کے لیے زور سے صلوات پڑھیں. محمد حسین آصف ستار. محمد مہدی محمد رضا. منتظر عباس الطاف حسین. سبط حسن حامد حسین. سید محمد مہدی آبدی. سید نیسم علی زیدی. عمر علی تقوی. زین العظام محمد کونین. ٹھیک ہے, سب بچوں کو مل گئے انعامات. ایک دفعہ زور سے مل کے درود پڑھ لو.
اچھا بچوں کو انعامات تو مل گئے, تو اس کے بعد تو اور کچھ کیا نہیں جا سکتا کیونکہ بچوں کو انعامات مل گئے. اب چھوٹے چھوٹے اعلانات ہیں, وہ خالی سن لیتے ہیں. روزے دار بچوں کے لیے جو قانون جماعت کے جو بچے ہیں جنہوں نے روزے دار بچوں کے لیے نام لکھوائے تھے, وہ پروگرام کے بعد نیسم اور امین سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بچوں ایک منٹ خالی, اور ایک منٹ. ریٹن ایگزامس میں جو خواتین پارٹیسپینٹس تھیں ان کے گھر سے اگر کوئی آیا ہے تو سلپ لے کے کاؤنٹر پہ حسین علی پاشیریہ صاحب سے آپ کانٹیکٹ کر لیں, وہ آپ کو سلپ دے کے انعام دے دیں گے. 2 اناؤنسمنٹ جو پہلے ہو چکے ہیں, ایک نماز عید کا, عید کے پہلے دن صبح 7 بجے انشاءاللہ دعائیں نطبہ اسٹارٹ کر دی جائے گی, اور نماز عید 7:30 بجے اسٹارٹ ہو جائے گی, جس کو انشاءاللہ آغا محمد حسن محسنی صاحب نماز عید پڑھائیں گے. سیٹرڈے مدرسے کا اناؤنسمنٹ بھی کر دیا ہے. رمضان ختم ہونے کے فوراً بعد جو پہلا سیٹرڈے اس دن 5:30 سے 7 بجے تک اس کے فارم دیے جائیں گے. 3.5 سال سے نرسری کلاس سے 5-6 کے بچوں کے لیے وہ ہے. آخر میں ہم سب مل کے دعائیں امام زمانہ پڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ. جب پروگرام ختم ہو جائے گا تو میں گزارش کروں گا جب میں اناؤنس کروں گروپ وائز تو اس کے حساب سے آپ لوگ باہر جائیے تاکہ نظم و ضبط سے باہر جا سکیں. ہم دعائیں امام زمانہ پڑھیں گے انشاءاللہ, پھر اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا کہ آپ لوگ سب اس والے دروازے سے باہر جا سکیں گے جہاں سے آپ کو نیاز مل جائے گا. سب سے گزارش کروں گا کہ کھڑے ہو جائے دعائیں امام زمانہ کے لیے.